دیکھو مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا, اللہ نہ کرے, ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی, بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے, دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے, تو میری ریسرچ ہے, دھرو راٹھی کی ریسرچ ہے, اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے کہ یار علامہ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر طبری کے حوالے پہ ہے نہیں حوالے ان میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی دو تفسیریں, ایک تفسیر یہ کہ صرف اف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے بولو ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائے. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے ایک لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آنکھ کر دے گا, گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس میں مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ, گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا, اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالاتر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا, خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک ملحد تھا, ایتھیسٹ پروفیسر ہے یونیورسٹی میں, اٹھ پٹانگ باتیں بہت پھینکتا رہتا ہے. اچھا تھوڑا سا سائنس پڑھ کے نا کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. یار تم سائنس پڑھو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم مذہب میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ مذہب سے تمہارا کیا لینا دینا؟ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقیات لے کے آئے ہیں. مذہب کا دائرہ کار الگ ہے, سائنس کا دائرہ کار الگ ہے. مثال کے طور پر میں مفتی ہوں, مجھ سے کوئی آگے پوچھے گا وراثت کے مسائل کیا ہیں, میں بتاؤں گا. یہ ڈاکٹر کا کام یا سائنسدان کا کام نہیں ہے. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں میں بتاؤں گا. میں پورے کروں نہ کروں, لیکن اگر میرے پاس علم ہوگا تو بتاؤں گا, میں نالج ہوگی. آپ پوچھو بھائی بیوی کے کیا حقوق ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو. نماز کیسے پڑھنی ہے میں بتاؤں گا آپ کو. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے میں بتاؤں گا, یعنی کوشش کروں گا بتانے کی. لیکن آپ آؤ میرے گردے میں پتھری ہے, میں بتاؤں گا بھائی میرا ٹاپک. آپ کو سائنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے مفتیوں کو, یہ تو جاہل ہیں, ان کو تو سائنس کا یہ چل رہا ہے آج کل یونیورسٹیوں میں لبرل لوگوں میں نا, کہ مولویوں کو تو سائنس کا نہیں پتا. ناسا سورج کے قریب ایک وہ بھیجے ہوئے انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا ہے سورج کے قریب. میں بہت دیکھتا ہوں زوم زوم آوازیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کسی کے چولہے میں نہ بھیج دیا ہو کہیں. خیر امید ہے انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہیں, سورج کے قریب ہی بھیجا ہوگا. لیکن ہم تو دیسی لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم تو کہہ رہے ہیں بھیجا ہے تو مان لیتے ہیں. ہم تو اتنی لفٹ کرا رہے ہیں سائنسدانوں کو بھائی. اگر ہم سائنس کے خلاف ہوتے تو ہم نے کون سا جا کے دیکھا ہے؟ جب آتی ہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو سورج کی وہ سے شعائیں آ رہی ہیں, ہم تو یقین کر لیتے ہیں سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے یار. تو ہم تمہاری فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہے میرے بھائی, نہ ہم گردوں کا علاج کر رہے ہیں, نہ ہم پھیپڑوں کا علاج کر رہے ہیں. تو آپ یونیورسٹی کے پروفیسر بنتے ہو, فوراً خدا کا انکار, اور پھر لیبل سائنس کا لگاتے ہو, تو جھوٹ بولتے ہو میرے بھائی. سائنس خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے, خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. اگر سائنس خدا کے وجود کا انکار کرتی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ قرآن تو کہتا ہے غور ہی نہیں کرنا, بس بند کمرے میں بیٹھنا ہے اور کہیں بھی غور و فکر تو کرنا ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں, کل فی فلک یسبحون لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کیسی خاندانی کیلکولیشن ہے, سورج اور چاند کی گردشوں کی کیلکولیشن دیکھو, کبھی ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں. کیسی زبردست کیلکولیشن ہے یہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کیلکولیشن کو بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو کائنات میں تمہیں ہر چیز اپنے دائرے میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. حسن اتفاق سے ایسے اچھے اتفاقات نہیں ہوتے. اتفاق سے تو اوٹ پٹانگ کام ہوتے ہیں. اتفاق سے تو جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو. قبح اتفاق بہت ہوتا ہے, حسن اتفاق بہت کم ہوتے ہیں میرے بھائی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا 1 کروڑ کا, اسی دن مر گیا وہ. پھر آپ نے دوسرے سے لیا وہ بھی مر گیا, تیسرے سے لیا وہ بھی مر گیا, اور آپ ارب پتی بن گئے. میں نے نہیں ایسے اتفاق دیکھے, ایسے بہت دیکھیں. آپ دوسرے ملک میں گئے کم وقت, اسی کے گھر کے پڑوس میں آپ نے گھر لے لیا. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات ہے. تو چینجر کے بغیر, ہاں میں ایک پروفیسر کی مثال دے رہا تھا, بیان لمبا تو نہیں ہو گیا بہت زیادہ. اچھا پروفیسر کی مثال دے رہا تھا میں. تو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, انہوں نے بولا اب بچوں کو اس طرح سے الو بنا رہے ہیں آج کل. ہمارے اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک پروفیسر بہت ہی الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. سائنس 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 پڑھ کے نا دماغ کیا ہو گئی ہے, دماغ کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی خراب ہو گئی ہے, تکبر. 2-4 باتیں آپ کے پاس علم کی آ گئی, آپ نے خدا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم جی دعا مانگتے ہیں تو اس سے جو چیز نیچے آتی ہے اوپر نہیں جا سکتی. گریوٹی سائنس کا ایک لا ہے, دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو قرآن نے یا مذہب نے کب کہا ہے کہ دعا مانگو کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے تو دعا مانگو کہ اوپر چلی جائے؟ فطرت کے قوانین کو توڑنے کی تو اللہ نے ہمیں اجازت دی نہیں ہے، اور نہ اس کے خلاف دعا کرنے کی اجازت دی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو اللہ کی یہ جو فطری قوانین ہیں یہ تھوڑی تبدیل ہوتے ہیں. تو خیر، تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ بچوں کو سمجھا رہے تھے، وہ شکر ہے وہ بچہ مجھ سے آ کے پوچھ لیا اس نے، بچہ بھی نہیں تھا، بڑا اچھا بڑا یونیورسٹی میں. وہ کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا ادھر آؤ، ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو وہ رکتی ہے یا چلتی ہے؟ اس نے کہا سر چلتی ہے. اس نے کہا جب بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے کہ رکتی ہے؟ انہوں نے کہا رک جاتی ہے. تو کہتے خدا کہاں ہے پھر؟ یہاں تو ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے چلے گی، بریک پہ رکھو گے رکے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے، میں مانوں کہ کوئی خدا ہے. اس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں یونیورسٹیاں بناؤ، آپ خود بناؤ، کالج بناؤ، اسکول بناؤ، تاکہ سائنس پڑھیں، خدا سے بغاوت نہ آئے. یہی سائنسی تھیوری جب کوئی اللہ پہ یقین کرنے والا یا صحیح عقل استعمال کرنے والا بیان کرے گا نا، تو یہ اس مثال سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے، اللہ کا انکار ثابت نہیں ہوتا. تو وہ بیچارہ بوکھلا گیا وہ لڑکا نا، میرے پاس آیا، کہنے پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ پہ پاؤں رکھو تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو. یہ سٹائل میرا ہے، سٹائل اس کا نہیں تھا. سٹائل تو اس نے تو سادہ، پھر میرا اپنے سٹائل سے نا تھوڑا سا اس میں تڑکا لگاتا ہوں. ہم لوگ انڈین پاکستانی لوگ آپ کو پتا ہے چٹنی کباب کے بغیر ہمارے کھانے، گورے سیدھے عرب بھی پھیکے پھیکے کھانے کھاتے ہیں. ہم تو جب تک نیمبو نہ چھوڑیں، ہری مرچیں نہ ڈالیں، ہمیں کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو ہم بیان میں بھی چٹنی کباب کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، مثالیں بھی ہماری چٹنی کباب کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا بھائی. تو وہ کہنے لگے جی ایکسیڈنٹ پہ پاؤں رکھو تو چلے گی گاڑی، اور بریک پہ تو خدا کو تو جب مانے بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے، اور ایکسیڈنٹ پہ پاؤں رکھو تو رکے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا وہ بیچارے واقعی عجیب سے متاثر ہوئے تھے نا کہ یار یہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک گاڑی جو اپنے چلنے میں جب تک ایکسیلریٹر پہ کوئی کمبخت پاؤں نہ رکھے اس وقت تک چل نہ سکتی ہو، اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے چلے، اور چل رہی ہو تو اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے رکے. کسی کمبخت کو بریک پہ پاؤں، کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکھتے نہیں ہیں بریک پہ پاؤں ہمارے یہاں. جب ہمارے ہاں ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو اکثر بریکوں پہ نہیں رکھتے. آپ بیان کے بعد ملیے گا عبد الرحمان بھائی، ٹھیک ہے نا، ساتھ چلیے. تو ایکسیلریٹر پہ یہ سب سے پہلے ایک یعقوب بھائی ہیں اور یہ عبد الرحمان جو مجھے افریقہ بلا رہے تھے بہت عرصے سے، اس لیے ان دونوں کو تھوڑا سا ہر جگہ ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایکسیلریٹر پہ پاؤں، یار وہ لطیفہ بھی سن لو پھر. داڑھی بھی ایک مذاق بن گیا ہے نا، ہر بات داڑھی رکھ کے. تو ایک داڑھی والے صاحب جا رہے تھے تو خاتون سے ٹکر ہو گئی نا گاڑی. تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگے محترمہ یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. تو خیر، تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں اس کی محتاج ہو کہ ایکسیلریٹر پہ کوئی پاؤں رکھ کے چلائے گا تو چلے گی، ورنہ قیامت تک کھڑی رہے گی. اربوں خربوں سال گزر جائیں گے، کھڑی رہے گی وہ گاڑی، زنگ لگ کے خود ہی فنا ہو جائے گی، وہ چلے گی نہیں. کراچی میں سست لڑکے ہیں نا، صبح اٹھتے نہیں ہیں، ان پہ بھی نیوٹن کا لا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب تک ہلا نہیں نا ان کا باپ خود سے نہیں ہلتے. وہ نیوٹن کا قانون بہت جگہ فٹ ہوتا ہے، جب تک ہلاؤ گے نہیں ہلیں گے نہیں. وہ ایسے سست لوگ ہم نے دیکھے ہیں. خیر، تو بریک جب تک نہیں لگاؤ گے وہ گاڑی رکے گی نہیں. میں نے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں چلانے والے کی محتاج، رکنے میں روکنے والے کی محتاج، وہ گاڑی خود بخود بن سکتی ہے؟ بولو. تو اس کو کسی انسان نے بنایا، اور جس انسان نے اس گاڑی کو بنایا وہ اس گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یا نہیں ہے اس کی؟ تو وہ خود بخود بن گیا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، پھینکتے رہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک بے جان تصویر، بے جان، کھربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر اس تصویر میں جو آنکھ ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اس تصویر میں جو ناک ہے وہ سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس تصویر میں جو کان ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی وجود میں ارتقاء اور ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے میں نے جو مثال شروع کی تھی، ابا کو اگر کہو گے نا ابا قرآن میں تو یہ ہے کہ اف مت کرو، تھپڑ کا تو نہیں ہے، اور تقریریں جھاڑ دو تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا، ابا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابا نہیں مانے گا آپ کے اس فلسفے کو. اس لیے میرے بھائی آپ ڈاروین کو بیچ میں لا کے کہ ہم بندر سے آٹومیٹکلی بن گئے اور پہلے ایک سیل وجود میں آیا، تو سارے سائنسدان بھی متاثر ہو سکتے ہیں، ساری دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اس بیس پہ اگر آپ اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ آپ کے جرم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اور کیسے بھائی تو کم وقت، جب تو پیدا ہوا تھا پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ جاری کر دیا میں نے، یہ بھی ایوالو ہوا ہے. ایسا حسن اتفاق، یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں نا، ہو رہا ہے سب کچھ لا آف چانس، بائی چانس ہو گیا. یار اتنا زبردست چانس ہو گیا. ماں روٹی کھاتی ہے، بچے کی آنکھ بنتی ہے، بچے کی ناک بنتی ہے، بچے کے کان بنتے ہیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ادھر اسی روٹی سے دودھ بننا شروع، اور ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے. بچے کو کچھ نہیں پتا، اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا. گھنا سمجھتے ہو یار؟ اردو میں تو گھنا تو مشہور انڈیا کا لفظ ہے. گھنا اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں بیوقوف لگے وہ بہت ہوشیار. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے بہت سادہ ہیں لیکن ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. وہ انہیں کہا جاتا ہے بھائی بیوقوف نہیں ہے، گھنا ہے. صحیح ہے نا؟
تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا کتنا بیوقوف نہیں ہوتا, گھننا ہوتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا. جب چاہے گا پیشاب کر دے گا, جب چاہے گا پیمپر گندا کر دے گا, کیونکہ ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ ماں باپ نے. لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے بھوک لگے گی تو دودھ کہاں سے ملے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گھننا جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کی طرف پیدا ہوتے ہی. یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے آٹومیٹیکلی میرے بھائی؟ تو کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یہ بات دھرو راٹھی پہ شروع ہوئی تھی. تو مقصد دھرو راٹھی صاحب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب سائنسی نالج ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر یہی یوٹیوب کے یہ والے کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا انکار, سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے اگر کھوپڑی کو صحیح استعمال کیا جائے. اچھا یہ لوگ ایک بات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سائنس تو پروف پہ جاتی ہے, جب تک مشاہدے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی سائنس نہیں مانتی. یہ بھی ڈرامے بازی ہے. دیکھو ہمیں سائنسدانوں نے دیکھ کے بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا ایک مل کے کیا بنتا ہے؟ پانی. مشاہدہ کس نے کیا؟ میں نے کیا کہ یہ مشاہدہ ہے؟ سائنسدانوں نے کیا. ہم نے بغیر مشاہدے کے یقین کر لیا. میں تو مانتا ہوں, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک مالیکیول سے پانی بنتا ہے. حالانکہ میں نے تو ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, نہ میں نے دیکھا. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ان کی صداقت پہ یقین ہے. دوسرے دلائل سے ان کا سچا ہونا ثابت ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان اتنے بڑے پھینکو تھوڑی ہو سکتے ہیں. بھائی امریکہ کا سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے, جاپان کا سائنسدان بھی یہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب سچ ہوگا یہ. تو میرے پاس جو یقینی علم آیا یہ مشاہدے کی بیس پہ نہیں بلکہ مخبر صادق جس کو میں نے سچا سمجھا اس کی خبر پہ اعتماد کیا ہے. تو ہر شخص ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا. کچھ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, دلائل سے ان کا اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہمیں ان کے مشاہدے پر یقین کرنا پڑتا ہے. میں نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی, نہ ہم نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیمات دیکھی جس سے ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی ہے. اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی, رمضان دیکھا, زکات دیکھی ہم نے, اور حج دیکھا ہم نے, خاندانی نظام دیکھا, وراثت کے حکام دیکھے, نکاح طلاق کے حکام دیکھے, ایک فیملی سسٹم دیکھا, زنا کو الیگل قرار دیا, شراب کو الیگل قرار دیا, طہارت کے حکام. آپ اسلام کی تعلیمات میں ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین در یقین در یقین ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی چھوڑا ہی نہیں جس کو ہم نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں کہ بھائی یہ میسنجر تھے یا یہ میسنجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. تو ہمارے پاس تو خدا تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت کر دو معاذ اللہ, تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور یہ ثابت ہو نہیں سکتا. ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے ثابت ہونے پر. ہمارے پاس تو دلائل ہے میرے بھائی. 1400 سال پہلے کی تعلیمات, ایک نبی جو امی پیغمبر تھے ان کی تعلیمات دیکھو. 1400 سال کے بعد بھی ایک زندہ مذہب ہے اسلام. بھائی 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن کہاں سے آ گئی کہ کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ موٹیویشن, یہ تو ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے اسلام کی حقانیت اور نبی کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے, ورنہ اس پہ تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر میرے لیے جنت کا مشاہدہ ضروری بولو نہیں ہے, جہنم کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے. نہ میں نے بھائی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول دیکھے کہ پانی میں ہوتے ہیں, نہ ہم نے آکسیجن دیکھی. ہم نے کہا سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے بھائی صاحب, مان لیا ہم نے. اور ایسا مانا ہے کہ آپ کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے بولے کہ یہ تحقیق غلط ہے تو ہم اس سائنسدان کو بولیں گے تو چھوڑ رہا ہے لمبی, تو غلط ہے, یہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی میرے بھائی ہر ایک کا مشاہدہ نہیں ہوتا. خیر بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد اس عمل کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اب یہاں سائنسدان انوالو ہوں گے, اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کم وقتو تم نے ایک طرح کا پیدا ہونا دیکھا ہے, میں نے پانی سے انسان بنایا, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. بے وقوفو, جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہماری عقل سے بالا تر ہے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے یہ دعویٰ نہ کیا ہوتا پھر آپ نہ مانتے, پھر آپ کہتے بھائی ایک چیز ممکن ہے لیکن ہر ممکن چیز ہوگی. یہ ضروری آپ کی 4 شادیاں ممکن ہیں یا نہیں ہے, لیکن ہو جائیں گی کیا؟ تو ممکن تو ہے کہ خدا دوبارہ پیدا کر دے, لیکن اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوتا ہے کہ پیدا کرے گا. لیکن جب اللہ دعویٰ کرے نا بار بار کہ میں کروں گا پیدا, پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیدا کرے گا. اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیسر راجا کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو لنک کو ملینز تک پہنچانا ہے. اچھا میرے اس بیان کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک لگاؤں گا, وٹامنس بولوں, اس کو آپ نے پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے, میں دیکھوں گا تم میں اچھا عمل بولو کون کرے. اس لیے میرے بھائی اچھا بننا میری اور آپ کی مجبوری ہے. مجبوری نہ ہوتی تو میں تو نہیں بنتا. کیا فائدہ اچھا بننے میں یار, کیا خیال ہے؟ مزے کی زندگی گزارو برا بن کے. بروں کے کتنے مزے ہیں, استنجا بھی نہیں کرتے وہ. ہم لوٹے تلاش کرنے میں ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے یار. میں اپنے گھر والوں کو کینیڈا لے کر گیا تو پانی نہیں نا, کہیں پانی نہیں ہوتا ان ملکوں میں, تو کامن ہے واش روم میں. اب میرے گھر والوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ واش روم میں پانی نہیں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا. وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ نہیں بھائی غلطی سے وہ شاور لگانا بھول گئے ہوں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا. میں سمجھا رہا ہوں بھائی یہ غلطی سے نہیں ہے, نہیں ہوتا. کہنے نہیں آپ مذاق کر رہے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بہت مشکل سے سمجھایا میں نے, نہیں ہوتا. بوتل لے کے جاؤ, لوٹا لے کے جاؤ. اچھا ہم جب ہوٹل میں ٹھہرے تو جب باہر آئے نا تو دیکھا کہ وہ ہائٹ پہ نا شیشے کی بلڈنگ ہے, بندہ ہائٹ پہ چڑھا ہوا ہے لٹکا ہوا رسی سے اور شیشے صاف کر رہا ہے. ذرا سا گرے نا تو ہڈی پسلی بھی نہ ملے.
میرے گھر والے نے بولا جو چیز زیادہ ضروری ہے صاف کرنا اور آسان بھی ہے وہ کر نہیں رہے, اور جو اتنی ڈینجرس اس پہ لگے ہوئے. مجھے اتنی ہنسی ہے, میں نے خیر تو لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل بولو کون کرتا ہے. تو اب آخری بات, بس سچی مچی کی آخری بات, تو میرے بھائی اچھا بنے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, مجبوری ہے ہمیں بننا پڑے گا. تو اب اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن جو ہماری آپ میں سے کسی کی بیوی بولتی ہوگی, کسی کے ابا بولتے ہوں گے, اللہ کہتے ہیں نہیں, آخرت میں حساب و کتاب میں نے لینا ہے, قانون میرا چلے گا, تو جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو میں برا کہوں گا وہ برا. تو اللہ شراب پینے والے کو اچھا نہیں کہتا, اللہ زنا کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا, اللہ نماز قضا کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا. اللہ کی نظر میں داڑھی کٹانا اچھا ہے یا بڑھانا اچھا ہے؟ معذرت کے ساتھ بولو بڑھانا اچھا ہے. بیگم یا آپ کی ہونے والی منگیتر تو کہے گی ہینڈسم اسمارٹ لگو گے, بالکل کلین شیو ہو کے آؤ. اس کی نظر میں داڑھی بری چیز, اللہ کی نظر میں اعف اللحا وقص الشوارب, اللہ نے اپنی نبی کی زبان سے کہلوایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو. کچھ لوگوں کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بھی اتنی بڑی, مونچھیں بھی اتنی بڑی, سر کے بال بھی اتنے بڑے, لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے بھائی. تو یہ بھی حلیہ نہیں ہو بھائی. تو بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم, زیر ناف بال, کیونکہ اس کا صفائی سے تعلق ہے. داڑھی کو بڑھاؤ, جو چیز بڑھانی نہیں ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں, بغلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اور اللہ کی نظر میں زنا کرنے والا برا, نکاح کرنے والا بولو اچھا. ہماری سوسائٹی میں بیوہ عورتیں, طلاق یافتہ عورتوں کی زندگیاں برباد. مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں, لیکن ادھر کراچی پنجاب میں تو بیڑا غرق. اگر کوئی لڑکی 22 سال میں بیوہ ہو گئی نا, اس کا جوان شوہر تھا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, زندگی تباہ. آپ جاؤ مردوں کے سامنے 1000 تقریریں کرو بھائی, اس دیور کو بولو یار تو اپنی 22 سالہ بھابھی سے شادی کر لے دوسری, ایک ہی گھر میں رہتے ہو, اس کو ٹھکانہ مل جائے گا, اس کے بچوں کا تو ویسے ہی چاچا ہے باپ بن جائے گا. نہ نہیں مانے گا, بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. آپ سمجھاتے رہو, نہیں وہ ساری زندگی. اور رشتہ دار کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں, زکات فطرانوں سے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بھائی شریعت نے ایک بہترین حل بتایا ہے, زکات کے بجائے کسی کی بیوی بنا ہوتا, بیوی کو کھلاتا ہے انسان تو احسان نہیں سمجھا جاتا. بھائی تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کی وائف ہے. بیگم تو بدماشی سے پیسے لیتی ہے, زکات والا بدماشی سے مانگتا ہے. کبھی بیگم نے کہا کہ اللہ کے نام پہ 3 انڈے لیتے ہوئے آنا ہے؟ بیگم نے کہا کہ دیکھیں منع کے ابا آپ جا رہے ہو باہر, اللہ کے نام پہ 1 پاؤ دہی لیتے آئیں گے, میں آج میرا دہی کھانے. بیگم بدماشی سے مانگتی ہے. بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے, آپ منع تو کر کے دیکھو کہ آج انڈے نہیں کھاؤ. دیکھو اپنے باپ کو بلائے گی, اپنے بھائیوں کو بلائے گی. زکات والا کہے گا بھائی اللہ کے نام پہ دے دو. تو ہمارے یہاں بیوہ کو زکاتیں دی جاتی ہے. اللہ نے عزت کا حل رکھا ہے, کسی کی بیوی بنا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ مجال ہے وہ ٹس سے مس ہو, وہ بدماش ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. پھر یہاں آ جاتے ہیں ابا نے منع کیا ہے تو میری اماں نے منع کیا ہے تو میرے خاندانی پرمپرا ہے. بھائی صاحب آدمی بنو, آدمی, پجامہ نہیں بنو. مرد کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح بات ہے اس کو فالو کرنا ہے میرے بھائی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اگر کریں گے تو خاندان سے ہمیں باہر نکال دیا جائے گا. لطیفے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے لطیفے مجھ سے سنا کرو, سنا یا نہیں کرو مجھے. خدا کے بندو, خاندان تو آباد ہی شادی سے ہوتا ہے. اگر تمہارا خاندان تمہیں نکال دے گا تو تمہاری جب 4 بیویاں ہوں گی اور بچے پیدا ہوں گے تو تمہارا جو خاندان ہے نا وہ تمہارے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا. بہت گہری بات ہے, بہت گہری. اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا سمجھ میں آئے گی. جس خاندان نے تمہیں نکالا ہے تھوڑے دنوں بعد وہ خاندان تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا کیا ہوگا, پارٹ ہوگا. خاندان تو ہوگا ہی تمہارا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تمہارے بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے, داماد ہوں گے, تو خاندان تو کہتے ہیں اس کو ہے 2 بچوں والا ہے اور ایک والی. یہ مذاق میرے سامنے مت کیا کرو. لوگ کہتے ہیں تربیت اچھی ہوگی ایسے خاندان کی جس میں 2 بچے ہوں. خاندان ہے کہاں؟ یہ کیوں خاندان بولتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہو گیا ایک آدمی بار بار بٹوے میں یوں کر رہا ہے نا, ڈاکو نہ چھین لے, پیسے نہ چھین لے, ڈاکو پیسے نہ چھین لے. آپ سمجھے یار کھربوں روپے لے کے گھوم رہا ہے. یار پیسوں کی حفاظت کرنی ہے یار. جیب میں نکال کے دیکھا 50 روپے نکلے. تو آپ بولے گا بھائی اس کے لیے اتنی فکر کر رہا ہے, تو یہ 2 بچے کی حفاظت کرنی, حفاظت بھائی یہ حفاظت اس کو خاندان بولتے ہیں. یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنا دیا ہے, بیوقوف بنا دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی نسل بھی بڑھاؤ, خوشحال زندگی. ہم اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, تو کیلکولیشن کرنے والے تو کہیں گے ایکچولی ایک بچہ آیا تو دودھ آیا تو دوسرا بھی آئے گا تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی. اور اتنے بھائی اللہ نے بتا دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کی ذمہ ہے؟ یہ اللہ کی ذمہ. وہ غافل, اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. آپ کہہ سکتے ہو دودھ ہی آتا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آتی ہیں, ڈبل روٹی بریڈ اور انڈے مکھن کے پیسے تھوڑی. بھائی دودھ ایک سائن ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے اف مت کرو, مطلب جوتے تو مارنا ویسے ہی حرام ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ابھی اس کی ضرورت دودھ ہے تو میں نے دودھ دے دی. یہ ایک سائن ہے عقل بندوں کے لیے, جو ضروری ہوگا وہ میں پرووائڈ کروں گا. اور اگر میں نے ارادہ کر لیا نہیں دینے کا تو ایک بچے میں بھی نہیں دوں گا میں, تو ایک میں بھی نہیں دوں گا میں. جب بھوکا مارنے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو بھائی پھر تو مریں گے سب بھوکے. پھر اس کا ایک یا 2 بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، بات کو سمیٹ سمیٹ کے بڑھتی چلی آ رہی ہے. تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں نماز پڑھنے والا اچھا، چھوڑنے والا بولو برا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں خاندان جوڑنے والا اچھا، توڑنے والا برا. غیر مسلموں کے ہاں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، چچا ماموں خالہ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. اسلام میں میرے بھائی ابا بھی ہوتے ہیں، اماں بھی ہوتی ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، تایا بھی ہوتے ہیں، خالہ بھی ہوتی ہے، پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں، بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، بھانجیاں بھی ہوتی ہیں، بہن بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں. اب یہ سب یہاں تو مجھے بڑا اچھا نظام نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ایسے ہی چلتا رہے اور اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کامیابی کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں. مجبوری ہے ہماری اسلام پہ چلنا، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اچھے اور برے کا کوئی معیار ہی نہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہے. اور شراب بھی پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں، چرس پی رہے ہیں پھر بھی کیا ہے بہت اچھے، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں پھر بھی بہت اچھے. یہ والے ہم کو اچھے نہیں چاہیے. ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہوگا جو اسلام کو فالو کرے گا. ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، تو آپ لوگ مسجدوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، تبلیغ والوں سے جڑیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ بھائی مدرسے بھی ماشاءاللہ بہت آباد ہیں، اللہ اور ترقیاں دے، لیکن جو مخیر لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، جن کے پاس جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، وہ اسکول بھی بنائیں، یونیورسٹیاں بھی بنائیں، اور اس میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں، لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ. اور وہ والا الگ نہ ہو جو سیاستدانوں کی تقریریں ہوتی ہیں. سیاستدان تقریر کر رہے تھے آپ مجھے ووٹ دو، میں لڑکوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا، لڑکیوں کے لیے الگ. سیاستدانوں نے بنانا تو ہوتا نہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. آپ مجھے ووٹ دیں، میں لڑکوں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں، میں مردوں کے لیے الگ پارک بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ. کسی نے کہا میٹرنٹی ہوم نہیں ہے ہمارے یہاں، زچہ و بچہ کے جو ہاسپٹل ہے، اس نے کہا مجھے ووٹ دیں، میں خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ. بنانے تو تھے نہیں تو پھینکے جا رہا تھا. تو ایسا نہیں کہ آپ بھی پھینکتے رہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. جو مخیر حضرات ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ بھائی اسکول بنائیں، کالج بھی بنائیں، تاکہ اور اس میں تعلیم معیاری ہو، غیر مسلم بھی آ کے پڑھیں. اس میں ماحول کیا ہو؟ اسلامی ماحول، خاندانی ماحول ہو، جس میں اللہ سکھایا جاتا ہو. جامعۃ الرشید ہمارا ادارہ ہے جہاں سے میں فارغ ہوں. جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے کہ بھائی جتنے دینی مدرسے ہیں 70% دین کی تعلیم کے ساتھ 30% دنیا کی تعلیم بھی ہو. بالکل ہی مولانا بالکل ہی فارغ نہ ہو دنیا سے. 70% دینی، 30% دنیا کی. اور جامعۃ الرشید کا یہ ویژن ہے کہ جو اسی طرح علماء یونیورسٹیاں بھی بنائیں. ہم نے غزالی یونیورسٹی بنائی جامعۃ الرشید نے کراچی میں، اس سے بہت مخالفت بھی ہو رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے، لیکن وہ بنائے جا رہے ہیں. یہاں مجھے کسی نے بتایا جمعیت کے جو حضرات کافی محنت کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں، تو لوگ ان کو سرکاری مولاز، تو یہ ہمیں بھی وہاں تانے بہت ملتے ہیں. سرکاری لوگ ہیں، یہ بوٹ پالیشی ہیں، تو تانے ملتے رہیں گے. آپ نے کام کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جو مخالفت کرنے والے وہ درباری بھی کہیں گے، سرکاری بھی کہیں گے، فلانا ملا. حالانکہ جو میرے شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں، جو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اور مفتی رشید احمد لدھیانوی خلیفہ تھے حضرت عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ سارے مضبوط سلسلہ، یہ بہت خاندانی سلسلہ یہ. تو ان میں کوئی درباری ملا نہیں ہے اس میں. تو لیکن آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو سرکاری بھی. اور بیچاروں نے نہ اپنی کوئی زمین بنائی، نہ کوئی پلاٹ بنایا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. سرکاری لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں یار. پھر وصیت کی بھی ہے، میرے بچوں کا مدرسے کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرے بعد میرے بچے بھی محتمم نہیں بنیں گے. اتنا کچھ ثبوت کے بعد بھی کہیں ملتے ہوئے دیکھ لیں یہ سرکاری ہیں، یہ درباری ہیں. تو یہ لوگ مخالفت کریں گے. لیکن آپ نے علماء کے ساتھ مل کے اسکول بھی بنانے ہیں، معیاری تعلیم ہو. غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں کہ یار انسان کا بچہ بنانا ہے تو یہاں بھیجو. تو اس میں جلدی سے بات سمیٹوں، مدرسے میں 70% دینی تعلیم، 30% دنیا کی. اور جو یونیورسٹیاں بنے، کالج بنے، اس میں 70% دنیا کی تعلیم کے ساتھ 30% دین کی تعلیم بھی ہو. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو یہ پلاننگ کرنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم، اور میرا جو بیان انٹرنیٹ پہ بھی جائے گا تو امریکہ میں، کینیڈا میں بھی جو لوگ بیان سن رہے ہیں، جاپان میں بھی، وہ بھی یہ پالیسی اختیار کریں. بھائی ہم نے دنیا سے کٹنا تھوڑی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے ان اداروں میں بھی بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.